سب سے پہلے آپ کو بتائیں، ہاتھوں میں ہتھیار، پس منظر میں دھماکے اور آگ. کیپشن ہے نو مور مسٹر نائس گائے. صدر ٹرمپ نے اے آئی سے بنی بندوق اٹھائے تصویر شیئر کر کے ایران کو دھمکی دے دی. لکھا ایران کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. تہران اپنے معاملات کو درست طریقے سے نہیں سنبھال رہا. اسے غیر جوہری معاہدے پر دستخط کا طریقہ بھی معلوم نہیں. ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی مذاکرات کار ایران کے ساتھ رابطے میں ہیں. تہران اپنی قیادت کے مسائل سے نمٹنے میں مصروف ہے. صدر ٹرمپ امریکی قومی سلامتی سے متعلق ڈیل کو ہی قبول کریں گے. ہاتھ میں ہتھیار، پس منظر دھماکے دار، ہر طرف آگ ہی آگ. No more Mr. Nice Guy. شریف آدمی بننے کا وقت ختم ہوا. سپر پاور کے صدر نے ایران کو پیغام دے دیا. صدر ٹرمپ نے اے آئی سے بنی تصویر شیئر کر دی. لکھا تہران کو غیر جوہری معاہدے پر دستخط کا طریقہ بھی معلوم نہیں. ایران اپنے معاملات درست کرے، جلد سمجھداری کا مظاہرہ کرے. صدر ٹرمپ نے ہتھیار دکھا کر دھمکی دی تو ترجمان وائٹ ہاؤس نے مذاکرات کی بات کی. کہا امریکی مذاکرات کار ایرانیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. تہران اس وقت اپنی قیادت کے مسائل سے نمٹنے میں مصروف ہے. صدر ٹرمپ امریکی قومی سلامتی سے متعلق ڈیل کو ہی قبول کریں گے. امریکہ ایران کی جنگ کے دوران امریکی وزیر جنگ کی پہلی بار کانگریس کے ہاؤس آرمڈ کمیٹی میں پیشی. امریکہ کے بہترین مذاکرات کار ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے واضح کیا ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا. پیٹ ہیگسٹ کی بریفنگ. جنرل ڈینکین نے کہا کہ جنگ کے دوران کامیابی سے اہداف حاصل کیے. ہمیں اپنی افواج کو مزید جدید بنانے کی ضرورت ہے. Trump, unlike other presidents, has had the courage to ensure Iran never gets a nuclear weapon, and he's ironclad in that. We have the best negotiator in the world driving that deal. 2 months in, on an existential fight for the safety of the American people, Iran cannot have a nuclear bomb. We are proud of this undertaking. These $50 billion of investment in new plants, new assembly lines, and new factories, these are private investments, not taxpayer dollars. This is a historic budget, as you said, Mr. Chairman. This is a fiscally responsible budget. President will employ national force and power based on the political and security situations that a president deems appropriate to use that military force. There's always trade-offs in all of these things. I'm confident that the president always carefully considers these readiness trade-offs. خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششیں مسلسل جاری ہیں. عباس عراقی نے قیادت سے مشورے کے بعد جواب دینے کی یقین دہانی کرائی. وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو. کہا تیل کی قیمتوں کے حوالے سے چیلنجنگ صورتحال کا سامنا ہے. قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. جنگ سے پہلے تیل کی مد میں پاکستان کا ایک ہفتے کا بل $30 کروڑ تھا، جو اب $80 کروڑ تک پہنچ گیا ہے. وزیر اعظم نے پبلک ٹرانسپورٹ سمیت مختلف شعبوں میں سبسڈی برقرار رکھنے کے لیے صوبوں سے مشاورت کا اعلان کر دیا. امن کے لیے کاوشیں پاکستان کی ہنوز جاری ہیں، مسلسل جاری ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. عباس عراقچی جو ہمارے بھائی ہیں فارن منسٹر ایران کے، وہ تشریف لائے اپنی ٹیم کے ذریعے. مجھے انہوں نے یقین دلایا کہ میں اپنی قیادت سے مشورہ کرنے کے بعد انشاءاللہ جلد آپ کو جواب دیں گے. خام تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. پرسوں جو جمعہ ہے اس دن پھر ہم نے نئی قیمتوں کا تعین کرنا ہے جو عالمی منڈیوں میں جو صورتحال ہے. تو یہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے. جنگ سے پہلے ہمارا ایک ہفتے کا بل $300 ملین تھا، تو آج وہ $800 ملین پہ پہنچ گیا. جو کمیٹی ہے جو صوبوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے، اس کمیٹی کو میں نے گزارش کی ہے کہ 1 مہینہ جو صوبے اپنی تائیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مشاورت میں جو سبسڈیز دے رہے تھے ان کو آئندہ بھی کنٹینیو کرنے کے لیے ان سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. اور امریکی نیوی کی جانب سے ایرانی بحری جہازوں کی پکڑ دھکڑ جاری ہے. ایرانی فوج نے بھی سنگین نتائج کی دھمکی دے دی. ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی بحری جہازوں کو تحویل میں لینے سے گریز کریں. ایران سے منسلک جہازوں کو پکڑا گیا تو غیر معمولی فوجی کارروائی کریں گے. امریکی نائب صدر نے پینٹاگون کی بریفنگز پر شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا. امریکی جریدے دی اٹلانٹک کی رپورٹ کے مطابق فوجی قیادت صدر ٹرمپ کو جنگ کی مکمل اور درست معلومات فراہم نہیں کر رہی. جے ڈی وینس نے بند کمرہ میٹنگز میں کئی بار سوال اٹھایا
کہ پینٹاگون کی بریفنگز مکمل اور حقیقت پر مبنی ہیں یا نہیں۔ نائب صدر نے میزائل ذخائر میں کمی پر تشویش کا اظہار کیا۔ صدر ٹرمپ کو بھی میزائل ذخائر میں کمی سے آگاہ کر دیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو مذاکرات میں فیصلے کا اختیار نہیں تھا۔ وہ مذاکرات میں بار بار فون کالز کرتے رہے۔ امریکی مذاکراتی ٹیم نے متعدد شخصیات کو فونز کیے۔ ایرانی مذاکراتی وفد کے رکن پروفیسر سید محمد مرندی کا دعویٰ۔ روسی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ جنگ کے دوران عوامی حمایت کے بغیر کچھ نہ کر پاتے۔ عوام نے فوج کا بھرپور ساتھ دیا اور دشمنوں کے حملوں کو ناکام بنایا۔ امریکہ اور برطانیہ میں پھر ٹھن گئی۔ کنگ چارلز متفق ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکی صدر کا برطانوی شاہی جوڑے کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب۔ کنگ چارلز نے اپنی گفتگو میں ایران جنگ کا ذکر نہیں کیا۔ برطانوی بادشاہ حکومتی ترجمان نہیں ہیں، برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے موقف جاننے کے لیے بکنگم پیلس سے رجوع کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے کنگ چارلز کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا دی۔ امریکہ اور برطانیہ میں ایک بار پھر ٹھن گئی۔ وائٹ ہاؤس میں عشائیہ صدر ٹرمپ نے کہا ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ کنگ چارلز بھی ہمارے موقف سے متفق ہیں۔ صدر ٹرمپ کے بیان پر برطانوی خبر رساں ایجنسی نے کہا شاہ چارلز نے گفتگو میں ایران جنگ کا ذکر کیا، نہ ہی وہ حکومتی ترجمان ہیں۔ واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے موقف کے لیے بکنگم پیلس سے رجوع کا کہہ دیا۔ برطانیہ کی شاہی روایت کے مطابق بادشاہ کے ساتھ ہونے والی نجی گفتگو کو عام نہیں کیا جاتا۔ برطانوی وزیر اعظم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کیئر سٹارمر کے بیانات پر صدر ٹرمپ نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ برینٹ کروڈ $118 فی بیرل پر جا پہنچا۔ امریکی خام تیل $106 فی بیرل پر ٹریڈ۔ غیر یقینی صورتحال کے باعث پاکستان سٹاک مارکیٹ بھی لرز گئی۔ 2588 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,66,582 پر بند ہوا۔ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے کنارہ کر لیا، جسے تیل برآمد کرنے والی تنظیم کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ جو نے مستقبل کی پیداواری صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے علیحدگی کو ناگزیر قرار دیا۔ تیل کی اضافی پیداوار کو بتدریج اور طلب کے مطابق مارکیٹ میں لایا جائے گا۔ UAE سالانہ 29 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق UAE کا الگ ہونا اوپیک کی کمزوری کا سبب بنے گا۔ اوپیک 1960 میں 5 ممالک نے قائم کی تھی، جس کا مقصد عالمی منڈی میں خام تیل کی فروخت کا تعین کرنا تھا۔ 2016 میں دیگر 10 ممالک کے ساتھ مل کر اوپیک پلس تشکیل دیا گیا۔ UAE نے ابوظہبی کے ذریعے 1967 میں اوپیک میں شمولیت اختیار کی اور 1971 میں اوپیک کا باقاعدہ رکن بنا۔ آگے بڑھتے ہوئے بتائیں، افغان طالبان اور فتنہ خارج کی چمن سیکٹر میں جارحیت، پاک فوج کا بھرپور جواب، دشمن کی متعدد چوکیاں اور گاڑیاں تباہ کر دی گئی۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائیوں کی بدولت افغان طالبان اور بھارتی حمایت یافتہ خوارج دہشت گرد پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن خزب للحق مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔